ڈیرہ غازی خان کے 6 سرائکی لوگوں کا جس طرح وزیرستان میں اغوا کر کے قتل کیا گیا، وہ قومی سطح پر میڈیا یا سیاستدانوں، حکمرانوں یا دیگر حلقوں کے لیے بڑی خبر نہیں بن سکا۔ ایک آدھا دن اگر یہ خبر چلی بھی تو صرف سوشل میڈیا پر، اور پھر ایسے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور سب بھول گئے۔ ان معصوم اور غریب لوگوں کے قتل پر افسوس اور دکھ اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا دکھ کچھ اور ہے۔ میں اس زندہ بچ جانے والے لڑکے کو سن رہا تھا جو ان قتل ہونے والوں کا بھتیجا تھا۔ اس کی باتیں سن کر صدمہ مزید بڑھ گیا۔ لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا ابھی تک صدمے میں ہے۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح خوفناک تفصیلات بتا رہا تھا کہ کیسے اس کے چچا سمیت باقی لوگوں کو وہاں قتل کیا گیا۔ ایسے تو کوئی کسی جانور کو بھی نہیں مارتا جیسے ان مظلوم لوگوں کو مارا گیا، جو اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے گئے ہوئے تھے۔ ان علاقوں میں پنجاب سے گئے کسی بھی بندے کو مارنا بہت آسان ہے۔ اس پر الزام لگا دو کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے۔ انہوں نے اس 15-16 سالہ لڑکے کو نہیں مارا۔ ان قاتلوں میں سے کسی کا دل پسیجا ہوگا کہ چلو اس بچے کو نہیں مارتے۔ اس لڑکے کو کہا تم منہ دوسری طرف کر لو۔ اس نے منہ دوسری طرف کیا تو باقی 6 لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ اب کسی کو سر میں گولی لگی، گردن میں پیوست ہوئی، یا سینہ چیرتی گزر گئی، یا اندر کہیں پھنس گئی، یا ٹانگ، ہاتھ یا بازو پر لگی، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی۔ بس وہ گولیاں برساتے رہے، اور وہ لڑکا گولیوں کی آوازیں اور اپنے پیاروں کی چیخیں سنتا رہا۔ 6 کی 6 لاشیں وہیں پڑی رہیں۔ اس لڑکے کو کہا گیا اب تم جاؤ۔ اس قتل سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ وزیرستان کے اس علاقے اور بازار میں کوئی دکاندار یا لوگ ان کی مدد کو نہیں آئے۔ چلے جان بچانے میں مدد نہ کرتے، لیکن جب وہ سب انسان لاشوں میں بدلے جا چکے تھے تو بھی اس لڑکے کے بقول کسی نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ کسی نے گلے سے نہیں لگایا، کسی نے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے اس کا دکھ نہیں بانٹا۔ وہ اکیلا سب کچھ جھیلتا رہا۔ وہاں مارکیٹوں میں سب کچھ نارمل تھا۔ شاید یہ پنجاب کے لوگوں سے بیزاری تھی کہ ان کے نزدیک 6 غریب مزدوروں کا ان کے علاقے میں مارا جانا کوئی واقعہ نہیں تھا جس پر وہ افسردہ ہوتے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قتل ہونے والے سب حجام تھے۔ وہ 11 برسوں سے وہاں کام کر رہے تھے۔ 11 برسوں میں انہوں نے یقیناً پشتو سیکھ لی ہوگی۔ ان کا روز کا کام ہی مقامی لوگوں سے ملنا جلنا تھا۔ یقیناً اس عرصے میں ان کی بڑے پیمانے پر اگر دوستیاں نہیں تو کم سے کم جان پہچان تو ہو گئی ہوگی کہ ان کا کام ہی ایسا تھا۔ حجام کی دکان تو ہمارے علاقوں میں ایک سماجی ڈیرا سمجھا جاتا ہے جہاں ہر ماہ ہر شخص ایک دفعہ تو ضرور جاتا ہے۔ ایک طرح سے حجام پورے گاؤں یا علاقے کو جانتا ہے، یا اسے سب جانتے ہیں۔ گاؤں ہو یا قصبہ، وہ معاشرے کا بہت زیادہ اہم اور سوشل ممبر سمجھا جاتا ہے۔ آپ کتنے ہی فن خان کیوں نہ ہو، اگر کسی کے آگے آپ ہر ماہ سر اور گردن جھکا کر بیٹھتے ہیں تو وہ حجام ہے جو آپ کو انسانی حلیے میں لے آتا ہے۔ ہمارے سرائکی علاقوں سے لوگ باہر مزدوری کرنے نہیں جاتے تھے۔ سرائکیوں کا بڑا دشمن پردیس رہا ہے۔ مائیں بچوں کو بھوکا سوکھا رکھ لیں گی، لیکن اسے پردیس نہیں جانے دیں گی کہ وہ نہیں لوٹے گا۔ ڈھولا لمبے نہ ونجو جیسے فوک گیت سن لے تو آپ رو پڑیں۔ موج ایک اور ہمارے دشمن رہی ہے کہ اگر بچہ باہر چلا بھی گیا تو اسے اپنے گھر، بہن بھائی، گاؤں اور دوستوں کی موج مار ڈالتی ہے۔ یہی خوف ان علاقوں میں رہا۔ قناعت پرستی رہی کہ بچہ آنکھوں کے سامنے رہے، چاہے وہ روکھی سوکھی کھا لے۔ اسی لیے ہمارے علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو کھانے پینے کا مزاج بہت سادہ ملے گا۔ نمک مرچ سے روٹی کھا لیں گے، چٹنی سے روٹی کھائی جائے گی۔ مجھے یاد ہے آم اور کھجور سے بھی روٹی کھائی جاتی تھی۔ پیاز اور مرچیں کاٹ کر اوپر مکھن ڈال کر کھانا ایک دعوت ہوتی تھی۔ ساگ اور دال پورا سال چلتے تھے۔ جتنا کھانے پینے میں سادہ مزاج لوگ آپ کو سرائکی ملیں گے وہ کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس لیے زیادہ کمانے کی خواہش ان علاقوں کے لوگوں کی نہیں رہی۔ مل گیا تو بھی شکر، نہ تو بھی خدا کا شکر والا رویہ رہا۔ لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ آبادی بڑھنے لگی، گھر چھوٹے پڑ گئے، زمینیں تقسیم ہو کر بٹ گئیں، تو پھر سرائکیوں کو مزاج کے خلاف پردیس جانا پڑا۔ نوجوانوں نے گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے پہلے کراچی کا رخ کیا تو پھر مڈل ایسٹ، مکہ مدینہ کا رخ کیا۔ اب آپ کو لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں سرائکی علاقوں سے آئے نوجوان بڑی تعداد میں مزدوری کرتے ملتے ہیں تو خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ پردیس کا خوف دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ صدیوں پرانی مت دم توڑ رہی تھی کہ پردیس ہمارا دشمن ہے۔ اب پردیسی ہونا ہی خوشحالی کی علامت تھا۔ سرائکی اب اس قول کو جھٹلا رہے تھے کہ کم جوان دی موت ہے، یا جوان کو بھوک اٹھاوے یا دھوپ اٹھاوے۔ اب جوان
کام بھی کرتا ہے اور وقت پر اٹھ بھی جاتا ہے۔ پھر بلوچستان میں وہ مزدوری کرنے گئے تو وہاں قتل ہوئے کہ جرم صرف یہ تھا کہ پنجاب سے آئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈیرہ غازی خان کے 6 لوگ کیسے وزیرستان جا پہنچے، یا انہوں نے سمجھ لیا کہ گھروں سے دور ایک الگ کلچر میں وہ ایڈجسٹ ہو پائیں گے۔ عموماً ان علاقوں سے لوگ پنجاب میں سیٹل ہونے اور کاروبار کرنے پنجاب اور سرائکی علاقوں میں آتے رہے ہیں۔ سرائکی علاقوں میں تو وزیرستان یا قبائلی علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا صدیوں سے جاری ہے۔ صدیوں پہلے افغانستان سے آنے والے دورانی، ترین، کھاکوانی یا پشتونوں کے دیگر قبائل اس مٹی کے رنگ میں ایسے رنگ گئے کہ وہ اب اس سرائکی دھرتی کا لازمی جزو ہیں اور خود کو فخر سے سرائکی پٹھان کہتے ہیں۔ سرائکیوں نے کبھی کسی کے خلاف تعصب نہیں رکھا، سب کو دل میں جگہ دی، ان سے رشتے کیے، برادریاں قائم کیں، انہیں اپنا سمجھا۔ ہمارے علاقوں میں سارے بڑے کاروبار خیبر پختونخوا سے آنے والے بھائی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی پر حملہ ہوا ہو۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 11 برس ان لوگوں کے درمیان رہنے کے بعد بھی ان 6 حجاموں کی اتنی اہمیت نہ تھی کہ وزیرستان کے لوگ اس کھیت میں جاتے جہاں ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس خوفزدہ لڑکے کی گفتگو سنی تو دل پھٹنے کو آتا ہے کہ کیا کچھ علاقوں میں انسانی زندگی اتنی کم اہم ہے۔ وہ لڑکا پورا دن گنگ ہو کر اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہا، کوئی بندہ اس کے پاس نہ گیا۔ 11 سال کا عرصہ کم ہے، مان لیا ان 6 لوگوں کی جان نہیں بچائی جا سکتی تھی تو کم سے کم اس بچ جانے والے لڑکے کو ہی سینے سے لگا کر اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھ لیتے۔ ہمارے لوگوں سے اتنی بے حسی اور بیزاری کیوں؟ اس دل دہلا دینے والے واقعے پر ہماری دوست جنید ماہر نے کیا نواں لکھ دیا ہے کہ اس کے بعد کچھ سوچا اور لکھا نہیں جا رہا۔ وہ فیس بک پر لکھتے ہیں، چلو دل بدین اور چاگی سے لے کر وزیرستان تک ہمارے غریب سرائکی مزدوروں نے قتل ہو کر یہ تاثر تو غلط ثابت کر دیا کہ سرائکی سست لوگ ہیں، گھر سے نہیں نکلتے۔ اب آپ کو پتہ چلا سرائکی لوگ داستانوں اور شاعری میں پردیس کا خوف کیوں بیٹھا ہوا ہے۔